ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اب ایک دوسرے پر بہت ہی زوردار حملے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر یہ آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگلے کچھ دنوں میں امریکہ، چین اور قطر مل کے شاید یہ جنگ کو رکوا سکے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بات یوں ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنگ سے امریکہ یا ایران کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی تقویت ملے گی۔ ایران پورا زور لگا لیا امریکہ نے، اس سے پہلے 40-50 دن زوردار حملے کیے، پوری جنگ ہوئی، مقصد حاصل نہیں کر سکے، بلکہ جو ایک کسی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، باقی دنیا کے جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں معاملات کا، ان کو پتہ تھا کہ ایران کا الٹیمیٹ ویپن ہوگا اسٹریٹ آف ہرموز، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ یوز نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کے جو انہوں نے فیصلہ ساز ہیں، کم سے کم امپریشن مجھے ملا کہ ان کو وہم و گمان نہیں تھا، کم سے کم انہوں نے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کیوں حیران ہوئے اس پہ میں خود حیران ہو گیا، لیکن بہرحال وہ حیران ہوئے، ان کو حیران کر دیا گیا اور انہوں نے آزما لی اپنی پوری قوت، اور ان کے مقصد حاصل نہیں ہوئے۔ مقصد رجیم چینج تھا، مقصد ان کی میزائل پہ کنٹرول کرنا تھا، مسئلہ اپنی ٹرمز پہ نیوکلیئر پروگرام کو مسئلے کا حل نکالنا تھا، ایک بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاں، لیکن ایران کو نقصان بہت ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کچھ 4000 بندے شہید ہو گئے، 4000 ایرانی شہید ہوئے ہیں، اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، 20,000 بلڈنگز گرا دی گئیں، منہدم کر دی گئیں۔ تو بہت بڑا ایک دھکا ہے جو 20-25 سال لگیں گے ایران کو ریکور کرنے میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ایفرٹ سے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوا، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ لگ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد دنیا کوئی سکھ کا سانس لے گی، لیکن یہ بالکل کلیئر تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مخالفین تھے، وہ چاہے کرسچن زائنسٹ تھے، جوئش زائنسٹ تھے، اسرائیل تھے کی ریاست پوری، وہ کہہ رہے تھے یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ان پہ بے انتہا پریشر پڑا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلیں۔ پھر جو بڑے بڑے اخبارات تھے، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور اکانومسٹ، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ایک ہتھیار ڈال دیں۔ ان ادر ورڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بے انتہا پریشر ڈالا گیا، ایک طرف ان پہ پریشر ڈالا گیا کہ نکل جائیں اس معاہدے سے اور ایران کو سبق سکھائیں۔ لیکن حیرانی کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ بھول گئے کہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے ایران اس میں، امریکہ میں، اٹ از ناٹ آر وار، اٹ از اسرائیلز وار۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ نوجوان یہودی کہہ رہے تھے، یہودی لکھاری کہہ رہے تھے، جن کا کانشنس ہے وہ یہودی سب کہہ رہے تھے، ناٹ ان آر نیم، یہ جینوسائیڈ ہے، اور یہ کہ نیتن یاہو وار کرمنل ہے۔ لیکن ان کی بات اپنی رہی تو عام یہودی تھے، لیکن جو ارب پتی یہودی تھے، جو دونوں پارٹیز کو فائنانس کرتے ہیں، وہ تو، اور کرسچن زائنس دونوں جو تھے، اور وہ ارب پتی ہیں، چاہے کرسچن زائنس ہوں یا جوئش زائنس ہوں، دونوں پارٹیز ان کے کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے بے انتہا پریشر ڈالا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جائے، کو بہانہ بھی ڈھونڈا گیا۔ دیکھیں، ایک بات کلیئر ہے، میں اپنا تجزیہ آخر میں دوں گا کہ ایران کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں جو انہوں نے حملے کیے ہیں، وہ دوسری چیز ہے، لیکن میں ابھی تجزیہ کر رہا ہوں امریکہ کے نقطۂ نگاہ کا، ان کے، بلکہ ان کے اقدامات کا۔ ڈویژن تھی امریکہ میں، اور خیال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن ہار جائیں گے، یہ بھی خیال تھا اور ڈر تھا کہ کہیں وہ، ابھی تو خطرہ تھا کہ وہ ہاریں گے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز، یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ ہار جائیں گے ہاؤس، اس میں، سینٹ میں بھی۔ اس کے نتیجے میں ان کا بہت برا نتیجہ ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا تھا،
ان کی کنوکشن ہو سکتی تھی. دوسری طرف یہی صورتحال نیتن یاہو کی تھی. ٹرائل تو ہو ہی رہا ہے, ان کی کنوکشن بھی ہو سکتی تھی. وہ جو سول سوسائٹی اسرائیل کی ہے, جو جمہوریت پسند ہے, جوڈیشری کے حق میں ہے, وہ سارے نیتن یاہو کے خلاف تھے اور اس کو جیل میں بھیجنا چاہتے تھے. لیکن نیتن یاہو نے انسانوں کے خونوں پہ ہولی کھیل کے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو اسرائیل کی ریاست جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. تو دونوں جو طرف پریشرز بہت تھے. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ ہار گئے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے علاوہ سینٹ, تو ان کے ٹرائل ہو سکتا ہے, امپیچمنٹ ہو سکتی ہے, اور دوسری طرف ان کو تو کنوکشن ہو سکتی تھی. تو آپ کو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ ایم او یو کے خلاف کون سے پریشرز کام کر رہے تھے. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایران نے کیوں یہ حملہ کیا سعودی ٹینکرز پہ, اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھ رہا ہوں اصل میں جو ایک قوت تھی وہاں, آیت اللہ خمینائی. میں خود حکومت کا حصہ رہا ہوں. حکومت ون مین شو نہیں ہوتا, باہر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں. نہیں, حکومتوں میں خود ڈفرنسز ہوتے ہیں. انہوں نے طاقت انڈیویجولی دی تھی کہ اگر کوئی بڑے مرکز تہران میں ہٹ ہو تو تب بھی جنگ نہ ختم ہو. اس میں تو آیت اللہ خامنائی کامیاب ہو گئے اور ایران نے ہر چیز کا جواب دیا. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی جو ان کے بیٹے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے ایز رہبر. لیکن ایک تو نظر نہیں آ رہے, اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل نے پہلے جو پینیٹریٹ کیا ہے ایران کی سوسائٹی میں, اور ایران میں ان کو ایجنٹس بھی ملے, تو اب وہ پوری کوشش ہی کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ہو, کوئی اور طریقہ نہ استعمال کیا جائے. لیکن یہ بھی تو خطرہ ہے کہ جنہوں نے اتنی طاقت دیکھی تھی IRGC نے, وہ اب طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اگر ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں جو صدر, جو وزیر خارجہ ایران کے, جو ان کے اسپیکر, جو ان کی فورن منسٹری کہہ رہی ہے, وہ بات مان لی جاتی, کیونکہ ایران نے بہت کچھ حاصل کیا تھا. دیکھیں, ایک ہوتی ہے صرف کہ جی حاصل پوائنٹس ہو گئے 14 کوئی نہیں. میں کانکریٹ چیزیں جو انہوں نے حاصل کی اس کا بتا رہا ہوں. بلاکیڈ ہٹا دیا گیا, ایران کی ایکسپورٹ شروع کر دی گئی. ایران نے ان کچھ دنوں میں $6 بلین کا تیل ایکسپورٹ کر دیا. پھر جو ان کے فروزن ایسٹس تھے ریلیز ہونے کی یہاں تک بات آئی, اور قطر کو اسی لیے شامل کیا گیا پاکستان کے ساتھ کہ جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے تھے بذریعہ قطر ریلیز ہوں گے. بحث یہ ہو رہی تھی کہ سویابین خریدا جائے گا یا اس سے ادویات خریدی جائیں گی, کیا امریکہ سے ہی خریدی جائیں گی, یعنی یہ بحث ہو رہی تھی. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں اگر یہ مان بھی لیں کہ امریکہ نے پہلے دن سے ایم او یو کی وائلیشن کی, اور میں ثابت کروں گا کیسے کی, کہ ایم او یو کا نمبر 1 آئٹم تھا یہ لبنان, اس کا حصہ تھا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حیرت انگیز طریقے پر ایک علیحدہ معاہدہ کرا دیا لبنان کا اور اسرائیل کا. اگر امریکہ باز نہیں آئے گا, کیونکہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھی کہ امریکہ نے, اسرائیل نے دھوکہ دیا ایران کو 2 مرتبہ. اور بھئی اگر دھوکہ دیں گے تو ابنائے ہرمز اپنی جگہ سے تو نہیں ہٹ جائے گی. 6 مہینے کے بعد دھوکہ دیں گے تو ابنائے ہرمز وہیں رہے گی. ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی جہاز کو گزرنے نہیں دے گا. اور اگر کچھ گزر بھی جائے تو ان کو پتا ہوگا انشورنس نہیں ملے گی, کیونکہ کوئی انشورنس کمپنی پاگل نہیں کہ جہازوں پہ اٹیک ہو رہے ہوں اور ان کو انشورنس کور دے دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی وجہ سے ایران میں 2 اوپینینز تھے. شاید اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ ان کے انٹیریئر منسٹر پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے. اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ عراق کے پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعوت دی وائٹ ہاؤس میں, ان کی بڑی تعریفیں کی. ہی از ینگ, ہی از ہینڈسم, اور 5-6 دن کے بعد ان کو بھیجا گیا تہران. تہران نے کہہ دیا نہیں, ہمارے پاس آلریڈی ہیں میڈیٹرز, ہمیں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسی سیٹلمنٹ کی ضرورت نہیں,
جو 5-10 دن کے لیے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے حربہ آزما لیا. تو میرا نتیجہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کسی قسم کی بات چیت نہیں چاہتا تھا اور اگر ایران کسی قسم کی بات چیت نہیں چاہتا تھا تو ان کے ٹیئر منسٹر اسلام آباد نہ آتے.